السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سب لسنرز کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کتنی اچھی لگتی ہیں آپ کو، مجھے ضرور بتائیے۔ لسنرز، آج کی جو ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ میں جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ خوفناک کہانی ہمارے گھر ایک آنٹی آتی ہیں، ان کے بیٹے کی زندگی کی سچی آپ بیتی ہے، جو اس نے خود ان کو سنائی اور بتائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آنٹی جن کا بیٹا عرفان لاہور میں جاب کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے۔ جب اس کو نئی نئی جاب ملی تو وہ لاہور میں اپنی جاب کے سلسلے میں چلا گیا۔ ابھی اس کا پہلا دن ہی تھا، رہنے کی اس کے پاس جگہ نہیں تھی، تو آفس والوں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ جو آفس کے بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ کمرہ ہے، تم ادھر سٹے کر لو، اور جب تمہاری رہائش کا بندوبست ہو جائے گا تو تم یہاں سے چلے جانا۔ اس نے بھی یہی مناسب سمجھا، کیونکہ آفس والوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم اس کا رینٹ بالکل کم دے دینا، اور جب تک تمہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تم وہاں پر سٹے کر سکتے ہو۔ اس نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ نیا شہر ہے، میں ابھی یہاں پر کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو آفس کے ساتھ ہی اگر مجھے رہنے کی جگہ مل جائے تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے اپنا بیگ لیا، اور جو آفس کا چوکیدار تھا وہ اس کو اس کمرے تک چھوڑ آیا کہ یہ کمرہ ہے۔ وہاں پر ایک کمرہ تھا، نہ بہت بڑا اور نہ بہت چھوٹا۔ اس کمرے میں اٹیچ واش روم تھا، اور چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں پر آپ اپنے کھانے پینے کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں۔ اس کمرے کو 2 دروازے لگتے تھے، ایک جو آفس کی بلڈنگ کا دروازہ تھا اور ایک بیک سائڈ کا دروازہ تھا۔ اس بیک سائڈ کے دروازے کی طرف ایک خالی پلاٹ تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے اور جگہ تھی۔ عرفان نے وہاں پر اپنا سامان رکھا، سارا دن کا تھکا ہوا تھا۔ ایک چارپائی تھی اور اس کے اوپر ایک پلو رکھا ہوا تھا اور ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس روم میں ایک ونڈو تھی جو اس پلاٹ کی طرف کھلتی تھی۔ پہلا دن تھا، وہ لیٹ گیا، ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ باہر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ اور نہ بہت زیادہ گرمی تھی۔ اس کو ایسا لگا جیسے ونڈو کے باہر سے کوئی سایہ گزرا ہے۔ اس کو تھوڑا سا عجیب لگا، پھر اس نے یہ سوچا ہو سکتا ہے آفس کا کوئی اور ورکر ہو، اور میں بھی اس طرف کو بھی کوئی دروازہ کھلتا ہو آفس کی سائڈ سے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوگا۔ یہی باتیں سوچتا سوچتا وہ تھکا ہوا تھا سارے دن کا، وہ سو گیا۔ اگلی صبح حسب معمول وہ اپنے کام پر گیا، اور شام کو جب ڈیوٹی ختم ہوئی تو کھانا لا کر کھا کے وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے پلاٹ میں کوئی چل رہا ہے۔ ابھی رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کو بڑا عجیب لگا۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں دروازہ کھولتا ہوں، پھر اس نے دروازہ نہیں کھولا، ونڈو سے ہی جھانکنے کی کوشش کی کہ مجھے پتہ چل جائے باہر کون ہے، مگر جیسے اس نے جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ پھر آ کر لیٹ گیا۔ اس کو صبح پوچھنا یاد ہی نہ رہا کہ میں پوچھ لیتا کہ اس طرف بھی کوئی دروازہ ہے، یا دیکھ لیتا۔ انہی باتوں کو سوچتا سوچتا وہ لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، زور زور سے اس پلاٹ والی سائڈ سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اتنی شدت اور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی 2 سے 3 دفعہ پوچھا کہ کون ہے باہر، مگر جتنی بار بھی وہ پوچھتا آگے سے کوئی جواب نہ آتا۔ اب ڈر کے مارے وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہا تھا۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا، پھر زور زور سے کسی نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اب وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔
اس کی یہ بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پوچھ سکے کہ کون ہے. وہ اسی گھبراہٹ میں اٹھا اور اس نے وہ دروازہ کھولا. جیسے اس نے دروازہ کھولا باہر کوئی چیز بھی نہیں تھی. اس نے جھانک کر باہر دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی. اس کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی بلی یا کوئی ایسی چیز ہے جو درختوں کی طرف جا رہی ہے. پیچھے سے اس نے اس چیز کو جاتے دیکھا. پھر اس نے دروازہ بند کیا اور وہ آ کر لیٹ گیا. اسی خوف کے عالم میں کوئی پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی. صبح وہ جاگا تو اس نے جو آفس کا چوکی دار تھا جس نے اس کو یہ روم دکھایا تھا اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ کیا اس طرف کوئی اور دروازہ بھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا دیکھنے پر. تو رات کو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی زور زور سے دروازے کو بجا رہا تھا اور پرسوں میں نے کسی سائے کو دیکھا تھا. اس نے یہ کہا کہ نئی جگہ ہے، ہو سکتا ہے تم ڈر رہے ہو مگر یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اس پلاٹ کو اور کوئی دروازہ نہیں لگتا. بس ایک یہی روم ہے جس میں تم رہتے ہو اور اس کا دروازہ ہی بیک سائڈ پر کھلتا ہے. وہ چپ ہو گیا. اب وہ مجبور تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی. رہنا تو اس نے ادھر ہی تھا. نیا شہر تھا، کسی کو جانتا بھی نہیں تھا. سارا دن انہی خیالوں میں رہا، کام کرتا رہا. پھر شام کو باہر سے کھانا لا کر کھا کے سونے کے لیے اس روم میں چلا گیا. آج وہ دیر سے گھر آیا تھا کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں دل میں خوف آنے لگ گیا تھا کہ میں ٹائم سے ادھر نہ ہی جاؤں. آج وہ 11:30 کے قریب اپنے روم میں آیا اور آ کے لیٹ گیا. کھڑکی کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا اور ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کل پتہ نہیں کون تھا جو دروازے کو اتنی زور زور سے بجا رہا تھا. انہی باتوں کو سوچتے سوچتے تھکا ہارا تھا وہ دن کا، وہ سو گیا. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس کو ایسا لگا پائلوں کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے. وہ آواز اتنی واضح تھی کہ اس آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ کھڑکی کے آگے نیٹ لگی ہوئی تھی. اس کو ایسا لگا جیسے کھڑکی سے کوئی اندر جھانک رہا ہے. وہ غور سے نہیں دیکھ پایا مگر واضح ایسے تھا کہ دیوار کی سائڈ پر کھڑا ہو کے اندر کی طرف کوئی جھانک رہا ہے اور اس کے بال بھی ہیں لمبے لمبے. جب اس نے یہ چیز دیکھی وہ اپنی چارپائی پر اٹھ کے بیٹھ گیا اور ڈر گیا اور پوچھنے لگ گیا کون ہے باہر، کون ہے وہاں پر. وہ بہت ڈرا ہوا تھا. اس کو یہی لگا کہ شاید ادھر کوئی ہے. اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو درختوں کے پاس کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی. وہ بہت ہی ڈرا اور اس نے ڈر کے فوراً دروازہ بند کر لیا. اس پلاٹ میں تو کہیں آنے کی بھی جگہ نہیں ہے، پھر یہ کیا چیز ہے. دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی پلٹا، جو عورت اس نے درخت کے پاس کھڑی دیکھی تھی وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی. وہ انتہائی بھیانک شکل کی کوئی عورت تھی. لمبے لمبے اس کے بال تھے اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بجائے اس دروازے کی طرف بڑھتا وہ باہر کا دروازہ کھول کر بھاگ گیا اور چیخیں مارتا مارتا آفس والی سائڈ پر بھاگ گیا. وہ اتنا شدید ڈرا ہوا تھا کہ چوکی دار بھی اس کی چیخیں سن کے اندر آ گیا اور کہتا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. تو عرفان نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. پہلے دن کسی سائے کو دیکھا تھا، کل رات کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور آج میں نے واضح کسی عورت کو دیکھا اور وہ میرے کمرے میں ہے. وہ پریشان ہو گیا چوکی دار. اس نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے. چوکی دار اس کے ساتھ آیا تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. اس سے اگلے دن عرفان اپنے گھر واپس آیا چھٹی لے کر. وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور بیمار تھا. اس کو بخار ہو گیا تھا. اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں ایسی جاب کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر تم رہ نہیں سکتے. تو اس نے وہ جاب چھوڑ دی. اس کے بعد وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ ہر وقت اسی خوف میں رہتا تھا کہ وہ عورت مجھے یہاں بھی نظر آتی ہے. وہ خوف اس پر طاری ہو گیا تھا. بڑی مشکلوں سے پھر اس کو تعویذ وغیرہ دیے گئے، دم کروائے گئے تو تب جا کر وہ ٹھیک ہوا. اس کے 2 سال کے بعد دوبارہ اس کو لاہور میں ہی جاب مل گئی مگر اب اس کے رہنے کے لیے ایک الگ سے پہلے اس نے انتظام کیا اور پھر وہ وہاں پر جاب کرنے گیا. آج بھی وہ وہیں پر جاب کرتا ہے مگر وہ خالہ بتا رہی تھی کہ وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ کہتا تھا میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا. بس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. بعض اوقات جو چیزیں، جو گھر، جو کمرے خالی ہوتے ہیں وہاں پر جب کوئی انسان نہیں رہتا تو غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں اور پھر وہ کسی انسان کو وہاں پر رہنے نہیں دیتی. یہی عرفان کے ساتھ ہوا تھا کہ آفس کے اس بند کمرے میں جب وہ رہنے گیا جو کہ کافی عرصے سے خالی تھا تو وہاں پر اس سے پہلے غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی تھی.
جنہوں نے اپنا آپ اس پر اس لیے ظاہر کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ انسان کو اپنی جان بہت عزیز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جب آپ ایسی کسی چیز کی پریزنس ہلکی سی بھی کہیں فیل کر لیں تو آپ لوگوں کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے لیے میرا ای میل ID ہے، وہاں پر آپ مجھے اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔